اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، ہر انسان کی زندگی میں بے شمار خواہشیں ہوتی ہیں، بے شمار ان کے مقاصد ہوتے ہیں جن کے لیے وہ کوششیں بھی کرتا ہے، لوگوں کے پیچھے بھی بھاگتا ہے، ہر طرح سے سفارش بھی کرواتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کسی بندے کے اوپر اگر قرض ہے تو وہ قرض اتارنے کے لیے سخت سے سخت محنت بھی کرتا ہے، اس کے باوجود وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آج کل کے دور میں مہنگائی جس طرح سے ہے، گھر کے جتنے بھی کمانے والے ہوں گے پھر بھی گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ آپ کو ایمرجنسی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، گھر میں کوئی بندہ بیمار ہے یا کسی بھی وجہ سے اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو پھر انسان رشتہ داروں سے مانگتا ہے، بہن بھائیوں سے مانگتا ہے، دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، تب جا کر وہ مشکل سے نکلتا ہے۔ لیکن اس مشکل سے تو وہ نکل جاتا ہے، لیکن قرض اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت خاص عمل میں آپ کو بیان کروں گا جو صرف 3 راتوں سے لے کر 7 راتوں تک ہے، اور آپ نے ان 3 راتوں میں پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ وظیفہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کا وظیفہ ہے، جس طرح سے میں آپ کو بیان کروں گا پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کر لیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی وہ دور کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ مسئلہ 3 دنوں سے لے کر 7 دنوں کے اندر اندر حل ہو جائے گا۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جن کو پیسوں کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، معاشی طور پر بہت زیادہ برے حالات ہیں، قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، دھنس چکے ہیں، پہاڑ جتنا قرض ان کے اوپر ہے، ان سے وہ نہیں نکل سکتے، تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے، ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے۔ اور یہ آج والا جو وظیفہ اور عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت مبارک نام کا وظیفہ ہے۔ اس کی میں تھوڑی سی فضیلت اور اس کے بعد آپ کو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے وظائف بیان کروں گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ چاہتے ہوں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے 16ویں نمبر پر ہے، اور یہ نام ہے الوہاب۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے مختلف جگہ پر، اور اس کا معنی کتنا خوبصورت ہے کہ سب کچھ عطا کر دینے والا، صرف اس ذات کو وہاب کہہ سکتے ہیں، اور یقیناً صرف اللہ ہی ہے جو ہر کسی کو سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ اور بے شک اللہ کی ذات ہی وہاب ہے جو ہر طرح کی نعمت اور ہر لمحے ہر کسی کو ہمیشہ دے سکتی ہے۔ اور اسی بارے میں علماء اکرام یہ لکھتے ہیں کہ وہاب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہاب کا مفہوم ہی کچھ ایسا ہے جو اللہ ہی کی ذات ہے، جو ہر قسم کی نعمت کو عطا کرتا ہے، اور ہر لمحہ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ صرف کسی بڑے سے بڑی سخی کے اندر بھی موجود نہیں ہے، لہذا وہاب لفظ صرف اللہ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اگر کسی بندے کو پکارا بھی جائے تو عبد الوہاب کہہ کر پکارنا بہتر ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ جائز ہے۔ وہاب صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی اور آدمی کسی کو تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو اس کو آپ واہب کہہ سکتے ہیں، یہ غیر اللہ کو ہم وہاب کہہ سکتے ہیں، لیکن وہاب کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں کائنات میں پھیلا رکھی ہے، اور یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا اس کا فائدہ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرے، تو اس نام میں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں بہت تاثیر ہے۔ سب سے آسان عمل یہ ہے، ہر نماز کے بعد صرف 7 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ اس لفظ کو پڑھ لیں، یا وہابو، اور اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو صرف 5 نمازوں کے بعد آپ نے 35 بار اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کا ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ جس کے لیے بھی جو بھی دعا کریں گے تو اللہ پاک اس دعا کو پورا فرمائے گا اپنی رحمت سے۔
یا اس کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اپنے ناموں کے عدد کے حساب سے، جس طرح آپ کے نام کا عدد 313 بنتا ہے یا کوئی سا بھی اور عدد بنتا ہے، تو آپ کسی بھی ایک نماز کے بعد صرف ایک بار ہی وہ پڑھ لیں، جس طرح 313 یا کوئی سا بھی اور عدد آپ کے اپنے نام کا ہے تو اول آخر درود پاک کے ساتھ کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ عمل نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد کرتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، ورنہ کوئی سا بھی جو وقت آپ کو بہتر لگے اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کا اپنا عدد جو ہے الوہاب کا یہ 14 ہے اور اس کا مفرد عدد 5 بنتا ہے، اور اس کو آپ جب بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 5 دنوں کے بعد اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے، اگر رزق کی فراوانی نہیں ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، تو اس کے لیے آپ 1414 بار اول آخر 14 ہی بار درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ نیت آپ نے کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے مال و دولت سے نوازے اور بہت زیادہ اپنی رحمتیں عطا کریں۔ اور یہ عمل آپ نے 41 دن لگاتار کرنا ہے بعد نماز عشاء۔ پھر ایک بار میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، اول آخر 14 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 1414 بار یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، چھوٹا سا لفظ ہے، اور اس کے بعد دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کے گھر میں مال و دولت اور رزق کے ڈھیر لگے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہر 5 دن کے بعد اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے، اور 1 ہفتے کے بعد آپ کو واضح طور پر اس کا رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے اور وہ مشکل ٹلنے والی نہیں، اور جس طرح انسان بے بس ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی کھلے میدان میں چلا جائے، ہاتھ اٹھا لے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہاتھ اٹھا کے 101 بار اس کا ورد کرے اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنی زبان سے یہ لفظ کہے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو۔ شروع میں اور آخر میں 11 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں جب آپ نے 101 بار یا وہابو پڑھ لیا تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ اور یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ انشاءاللہ 5 سے 7 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی مشکل جو بھی پریشانی ہوگی وہ ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھا اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی میرے بھائی بہن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی اولاد دے، یعنی بیٹے بھی عطا کرے اور بیٹیاں بھی عطا کرے، تو اس کا بہترین عمل یہ ہے کہ بیوی اپنے نام کے عدد کے ساتھ اس عمل کو کرے۔ اگر اپنے نام کا عدد نہیں معلوم تو 313 بار یا وہابو کا ورد کرے اول آخر درود پاک کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد ایک پانی کا گلاس ساتھ میں رکھے اور بیوی اس پانی پہ دم کرے، اور روزانہ دم کیا ہوا پانی آدھا پانی شوہر پیے اور آدھا پانی بیوی پیے، اور اس عمل کو لگاتار کرتے رہیں جب تک آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہو جاتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک جلد ہی اولاد نرینہ یا بیٹے یا بیٹیاں دونوں عطا کریں گے، اور وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور 5واں اس کا بہت بڑا فائدہ، اگر کوئی اللہ کا بندے اللہ کی بندی چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ یا وہابو کا ورد کرے تو پھر دیکھیے کہ اس کو دنیا کی کسی بھی نعمت کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی فرائض اور واجبات کے علاوہ جب بھی آپ کو یاد آئے تو آپ یا وہابو کا ورد اپنی زبان پہ روا رکھیں نماز کے بعد، نماز کے علاوہ۔ تو اس میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ نام جب اپنا جلال کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کم اس پڑھنے والے پر ہوگی، تو پھر سمجھے جو بندہ یا بندی یہ ورد کرے گا تو اس کی زندگی میں راحت ہی راحت ہوگی، اور کوئی مشکل کوئی پریشانی کبھی نہ ہوگی۔ اتنی طاقت ہے اس نام کے اندر۔ اور یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی اس کے ساتھ ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عملیات کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کچھ بھی اثر معلوم نہیں ہوتا یا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے عزیزوں، آپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یاد رکھیے اللہ کا نام اور اللہ کی طرف سے آنے والی تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے۔ بسا اوقات انسانوں کی روح پر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو اس گندگی کو صاف کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اگر وہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو وہ جلدی اس کا اثر ہوگا، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ہم جیسے گنہگار
कोई अमल करते हैं, कोई वज़ाइफ करते हैं तो उसका असर जरा देर से शुरू होता है। तो इसकी एक मिसाल मैं ये दे देता हूँ कि अगर गंदे कपड़ों पर आप खुशबू लगाएंगे तो उस तरह से उसका असर नहीं होगा जिस तरह साफ और धुले हुए कपड़ों पर आप खुशबू लगाते हैं तो उसका असर होगा। तो जब कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके दिल को साफ करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब दिल साफ हो जाता है कि साफ हो जाती है, आपका अल्लाह के साथ राब्ता बेहतरीन हो जाता है, तो उसके बाद जब अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी कोई भी जिक्र करता है तो उसका असर, उसका रिजल्ट बहुत जल्द हो जाता है। जिस तरह बहुत सारे भाई बहनें कोई भी अमल करते हैं, कोई भी विर्द करते हैं, जब वो 41 दिन पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद जब वो विर्द करते हैं तो उसका असर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं जो जब अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह उनकी जवाब पर लब्बैक कहता है। अल्लाह पाक से यहाँ दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी उन बंदों में शामिल फरमा ले जो जब भी अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से उन दुआओं को कबूल करे। आमीन सुम आमीन। तो मुख्तसर ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि अगर किसी को कुछ असर ना भी नजर आए तो परेशान ना हो और अमल को मत छोड़े, अमल को लगातार करें। इंशाअल्लाह जल्द ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसका आखिरी फायदा और सबसे बड़ा वजीफा जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ कि 3 रात इशा की नमाज अदा करने के बाद आपने अल्लाह ताला के हुजूर सजदा करना है। सजदा उसी तरह करना है जिस तरह नमाज वाला सजदा करते हैं और 3 बार या 7 बार आपने वही कुछ पढ़ना है जो आप नमाज के सजदे में पढ़ते हैं, यानी सुभान रब्बी यल आला, सुभान रब्बी यल आला, सुभान रब्बी यल आला। और सजदा करने के बाद आपका सर टोपी के बगैर होना चाहिए, यानी आपने सर पर कुछ भी नहीं पहनना। हाँ, बहनें और बेटियां वो दुपट्टा ओढ़ कर पड़े। और सजदा करने के बाद और आपने ये वजीफा उस जगह पर करना है जहां से आपको आसमान साफ नजर आए। और सजदा करने के बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या वहाबो आपने सिर्फ 500 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी नमाज वाला पढ़ना है। और आपका मुंह किबले की तरफ होना चाहिए और आपकी नजर ऊपर आसमान पर होनी चाहिए, यानी आपने आसमान की तरफ देखकर 500 मरतबा या वहाबो या वहाबो या वहाबो का विर्द करना है। और उसके बाद आपने हाथ उठा लेने हैं और अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो भी आपकी हाजत होगी इंशाअल्लाह ताला वो 3 दिनों से लेकर 7 दिनों के अंदर अंदर जरूर पूरी होगी। ये ऐसा मुबारक और ऐसा जबरदस्त अमल है कि जितनी भी आपको पैसों की जरूरत होगी, जो भी आपकी हाजत होगी या जो भी आपकी मुश्किल परेशानी होगी, अल्लाह ताला की रहमत से आपकी सब हाजतें पूरी होंगी, आपकी सब मुश्किलातें परेशानियां दूर होगी। और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला के खजानों में किसी चीज की भी कमी नहीं है। और आखिर में दुआ है अल्लाह पाक सब भाइयों सब बहनों की सब हाजात को अपनी रहमत से पूरी फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह पाक आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।